حدیث نمبر 192. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبة عن ابی اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فسجد فما بقي احد الا سجد الا رجل رأيته اخذ كفا من حصن فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا سلیمان بن حرب، ہم سے سلیمان بن حرب بن بجیل الواشحی نے روایت کیا. حدثنا شعبہ، وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے، عن ابی اسحاق، انہوں نے کہا ابو اسحاق نے، عن الاسودی، انہوں نے اسود سے، عن عبداللہ، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ. قال، وہ کہتے ہیں قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی قرات کی. فسجد، تو آپ نے اس میں سجدہ کیا. جب آیت سجدہ پہ پہنچے تو کیا کیا؟ سجدہ کیا. فما بقی احد، تو نہ بچا کوئی ایک بھی، جتنے بھی لوگ مجلس میں تھے ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا، الا سجدہ، مگر اس نے سجدہ کیا. الا رجل، مگر ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا. رأیتہ، میں نے اسے دیکھا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا، اخذ کفن، اس نے لی ایک ہتھیلی، من حسن، کنکریوں کی، یعنی ایک مٹھی بھری کنکریوں کی زمین سے، فرفعہ، اس کو اوپر اٹھایا، فسجد علیہ، تو اس پر سجدہ کیا. یعنی زمین پہ جانے کی بجائے کنکریاں زمین کی اٹھا کے وہ ماتھے کو لگا لی. وقال هذا يكفيني، کہنے لگے یہ مجھے کافی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. فلقد رأيته بعد، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا، قتل کافرا باللہ، وہ مارا گیا اللہ کے ساتھ انکار کرتے ہوئے، یعنی کفر کی حالت میں، جنگ بدر میں، امیہ بن خلف. سورۃ النجم ان سورتوں میں سے ہے جس میں آیت سجدہ پر سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کے ساتھ اس وقت تمام مسلمانوں، مشرکین اور جن و انس سب نے سجدہ کیا، جس نے بھی سنی آیت. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ نجم لکھی گئی. جب سجدہ والی آیت تک پہنچے تو آپ نے اور ہم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم سب نے سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا. اس طرح کی جو چیزیں پیش آتی ہیں نبی کی طرف سے ہو تو وہ معجزہ ہوتی ہے. اگر نبی کے بعد کسی نیک بندے کے ساتھ ایسی کوئی چیز ہو تو وہ کرامت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عزت بخشتا ہے اس خاص واقعے کے ذریعے. اب یہاں پر کیا ہے کہ دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا. اب آپ کہیں کہ اچھا یہ کیسے ہوا ہوگا اور کیا یہ پاسبل ہے؟ جی بالکل، قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، درخت اور پہاڑ اور ہر چیز، اور ان کے سائے بھی دائیں بائیں گرتے ہیں. تو ہر چیز کا اپنا ایک طریقہ ہے سجدہ کرنے کا. سورۃ نور میں آتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے جان لیا اپنی صلاۃ اور اپنی تسبیح کو. تسبیح بھی کرتی ہے ہر چیز اور سجدہ بھی کرتی ہے. تو بہرحال یہاں باقاعدہ ان کو جھکتے ہوئے دکھایا گیا صحابہ کو. اب یہاں پر اس صورت میں جو سجدے کی بات ہے اس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، جعفر بن مطلب بن ابو وداع اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سورہ نجم تلاوت فرمائی، پھر آپ نے سجدہ کیا. جتنے لوگ آپ کے پاس تھے سب نے سجدہ کیا مگر میں نے سر اٹھا لیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت یہ راوی جو تھے مطلب مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے جھکایا پھر اوپر کر دیا کہ نہیں مجھے تو نہیں کرنا. اور امیہ بن خلف تو وہ تو جھک کے نہیں دیا تھا. ٹھیک. اب سجدہ تلاوت کے کچھ احکامات آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ آپ سب قرآن کے طالب علم ہیں. آپ سب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب آیت سجدہ آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے. بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں کہ اب کریں تو کریں کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سجدہ تلاوت کی مشروعیت
قرآن سے ثابت ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا. بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا، جب ان کے سامنے اسے پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کو، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، یعنی یوں ٹھوڑیوں کے بل، اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ یقیناً ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے. وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے. یعنی یہ قرآن پڑھنے کا اثر ہوتا ہے. جو واقعی حقیقت میں قرآن پڑھتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی بڑھتی ہے. قرآن انسان کے اندر تکبر پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے، بلکہ کیا ہونا چاہیے ہمارے اندر، اور ہمبلنس آنی چاہیے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، یا دوسری روایت میں آتا ہے ہائے میری ہلاکت. ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا اور اس نے سجدہ کیا تو اس پر اسے جنت مل گئی، یعنی آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا. مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے انکار کیا تو میرے لیے آگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سجدہ تلاوت کا اہتمام کرتے. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا، اور سجدہ کرتے تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض اپنی پیشانی رکھنے کے لیے جگہ بھی نہ پاتے. یعنی سب کے سب جھک جاتے تھے کہ ایک دوسرے کی پیٹھ پر یا زمین میں جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بیٹھنے کا انداز کوئی صفے بنا کر تو نہیں وہ بیٹھتے تھے، تو ہلکے میں بیٹھتے تھے یا گروپ کی شکل میں بیٹھتے تھے، تو پھر آگے جگہ نہیں خالی ہوتی تھی، جہاں ہوتے تھے جو وہیں جھک جاتے تھے. اب یہ ہے کہ سجدہ واجب ہوتا ہے جب آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے نماز میں چاہے نماز کے علاوہ. اگر نماز میں آیت سجدہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں حدیث ہے ابو رافع سے روایت کہ میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی. انہوں نے نماز میں اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت آخر تک پڑھی تو اس میں سجدہ کیا. میں نے کہا یہ سجدہ کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ سجدہ کیا تھا، اس لیے میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جا ملوں. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب نہیں، یعنی فرض نہیں، سنت ہے. شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھنے پر سجدہ کرنا واجب ہے، اور اگر انسان آیت حفظ کر رہا ہے، زبانی یاد کر رہا ہے، تو کیا بار بار پڑھنے پر بار بار سجدہ کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر سجدہ کرنا واجب نہیں، چاہے سجدہ والی آیت ایک بار پڑھے یا سجدہ تلاوت والی آیات بار بار پڑھے، کیونکہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے، کریں تو بہت افضل ہے، لیکن اگر کبھی کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس پر گناہ نہیں. اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورۃ النحل کی تلاوت کی. جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے، سجدہ کیا، جو لوگ بیٹھے تھے سامنے ان سب نے بھی سجدہ کیا. جب آئندہ جمعہ آیا تو ممبر پر پھر اسی سورت کی تلاوت کی. جب آیت سجدہ پہ پہنچے تو فرمایا لوگوں ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پہ سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں. تو حضرت عمر نے بھی اس وقت سجدہ نہ کیا، یعنی ایک ہی آیت پر ایک دفعہ کیا اور ایک دفعہ نہیں کیا. کیا بتانے کے لیے کر بھی سکتے ہیں، اور اگر کبھی نہ بھی کرے تو گناہ لازم نہیں آتا. کرنے پر ثواب ہوگا لیکن نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوگا. سجدہ تلاوت جو ہے سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھ کر جب قرآن پڑھتے تو آپ سجدہ کیا کرتے تھے اور صحابہ بھی کیا کرتے تھے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائیں،
اگر ممکن نہ ہو اور اس میں تردد و مشکل ہو تو جدھر بھی آپ کا رخ ہے آپ سجدہ کر سکتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ سجدہ تلاوت میں نماز والی شرائط لازم نہیں. نماز میں کیا کیا شرائط ہیں؟ قبلہ رخ ہو، باوضو ہو، سطر ڈھکا ہوا ہو، جو نماز میں ایک عورت کا ڈھکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو سجدہ تلاوت میں اگر تھوڑے بہت بال ننگے بھی ہو رہے ہیں، یا پھر آپ وضو سے نہیں ہیں، یا اگر آپ کا قبلے کی طرف منہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جہاں بھی ہیں جس حال میں بھی ہیں سجدہ کر سکتے. اگر ممکن ہے تو زمین پر سجدہ کریں. بیڈ پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن ایک طرف رکھ کے وہیں بیٹھے بیٹھے جھک جائیں. کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اٹھنے میں مشقت ہے تو آپ کیا کریں، وہیں بیٹھے بیٹھے جھک جائیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ سجدہ نماز کے سجدے سے مختلف ہے، یہ یاد رکھیے. یعنی اس کی شرائط وہ نہیں ہے جو نماز کی شرائط ہے. یہ اصل میں اللہ تعالی کے لیے عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے ایک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. اب شرائط کیوں نہیں اس پر؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مجلس میں صحابہ کو اس کی کوئی شرط نہیں بتائی. ایسا نہیں ہوا کہ سب نے جب سجدہ کیا اور حتیٰ کہ مشرکین نے بھی کر لیا اور تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا جن کا وضو نہیں وہ سجدہ نہ کریں آئندہ، ابھی تو تم ایک دم جھک گئے تھے آئندہ نہیں کر. ایسا کچھ بھی نہیں. پھر سجدہ تلاوت کی کچھ دعائیں ہیں جو دوسرے سجدوں ہی کی طرح ہیں. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو فرمایا تم اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو. تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی. تو آپ سجدہ تلاوت میں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. دوسرا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی سجدے میں پڑھتے ہیں آپ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور پھر ایک اور دعا ہے اللہم اکتب لی بہا اجرا وحط عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. یہ بھی ایک دعا ہے. اگر یہ دعائیں حفظ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ کبھی حفظ کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے. انشاءاللہ جو ویکنڈ پہ بخاری کا کورس شروع ہو رہا ہے اس میں نماز کے اذکار جو ہیں اور یہ ساری دعائیں یاد کرائی جائیں گی انشاءاللہ. ایک دفعہ بھی کافی ہے، 3 دفعہ بھی، 7 دفعہ بھی، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو اصل میں اس وقت آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے مطابق آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور مسنون دعائیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سجدہ قرآن میں یہ دعا تکرار سے پڑھتے تھے. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، بار بار پڑھتے تھے. کتنی دفعہ یہ نہیں بتایا گیا، تکرار سے پڑھتے تھے، بس یہ پتا ہے. پھر اسی طرح ایک دفعہ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور درخت جو ہے وہ سورۃ صاد پڑھ رہا ہے، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا، سجدے والی آیت پر، تو اس نے سجدہ کیا اور اس نے سجدے میں یہ دعا پڑھی اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط عنی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود. اور پھر سجدہ کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں صبح آپ کے پاس گیا اور آپ کو یہ خواب سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ نے فرمایا ابو سعید کیا تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا تم اس درخت کی نسبت زیادہ حقدار تھے کہ تم سجدہ کرتے، یعنی اگر درخت کر رہا تھا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی، پڑھ کے سنائی ان کو. جب سجدے والی آیت آئی تو اس پہ سجدہ کیا، اور سجدے میں آپ نے وہی فرمایا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ مسنون ہو گئی یہ دعا بھی. طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا. اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہے اور آپ نے آگے تلاوت نہیں کرنی، جیسے سورت انشقاق میں آخری آیت سجدے والی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ یعنی سورت پڑھ رہے ہیں نماز میں، جب اینڈ پہ آپ پہنچے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے.
پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایسی آیت پڑھ رہے ہیں کہ جس کے بعد بھی مثلاً آگے بھی آیات ہیں, تو پھر کیا کریں گے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا کر پھر اللہ اکبر کھڑے ہو کر اور آگے تلاوت کر کے پھر رکوع کریں گے. یہ دونوں طریقے ہیں. رائٹ. تراویح میں بھی ایسے ہوتا ہے نا, عموماً امام جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, کھڑے ہو کر رکوع سے پہلے ایک آیت کچھ اور پڑھ لیتے ہیں, پھر رکوع میں جاتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں. اگر آپ مثلا سورۃ انشقاق کا پڑھ رہے ہیں نماز میں, بہت سے لوگ ایسی صورتیں ڈر کے ہمارے پڑھتے ہی نہیں کہ سجدہ کرنا پڑے گا, ایک ایکسٹرا سجدہ ہو جائے. نہیں, تو آپ کیا کریں, اللہ اکبر کہہ کے سیدھے سجدے میں جا کر پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں اور پھر باقی نماز ادا کر لیں. واضح سمجھ آ گئی؟ اوکے. تو نماز میں سجدہ تلاوت ایسے ہی ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے, یعنی جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر, اس میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک. اگر عام سجدہ کر رہے ہیں تو صرف جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا کافی ہے, کوئی سلام نہیں, کچھ نہیں. جیسے قرآن پڑھتے پڑھتے آپ نے سجدہ کرنا, اللہ اکبر کہہ کے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد آپ اٹھ جائیں, اور ایک ہی سجدہ ہے, دو سجدے نہیں. یاد رکھیے سجدہ صاحب دو ہیں لیکن سجدہ تلاوت ایک ہی سجدہ ہے. پھر اسی طرح آپ سواری پر ہیں, کرسی پر ہیں, پیدل چل رہے ہیں اور کوئی تلاوت کر رہا ہے تو آپ سر کے اشارے سے بھی سجدہ کر سکتے ہیں. بعض اوقات آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں, ساتھ بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, آپ کچی پکی نیند میں بھی ہیں, تو اب کیا ہے, اور خاص طور پر جو سورۃ السجدہ رات کو پڑھی جاتی ہے نا, آپ خود بھی لیٹ کے ہی پڑھ رہے ہیں مثلاً سورۃ السجدہ, زبانی یاد ہے آپ کو, پڑھے جا رہے پڑھے تو آیت سجدہ آ گئی, تو اس وقت اگر آپ باقاعدہ اٹھ کے جائے نماز پہ جا کے سجدہ نہیں کر سکتے, آپ کیا کریں, لیٹے لیٹے بھی اپنے سر کو ذرا سا سر اٹھا کے اس کو جھکا دیں. گاڑی چلاتے ہوئے آپ تلاوت سن رہے ہیں, راستے میں آپ پلے کیے ہوئے ہیں تلاوت, تو اس میں وہیں پر ہی کیا کریں, وہیں پر ہی جھک جائیں, چلاتے چلاتے تھوڑا سا جھک کے آگے چلتے جائیں. یعنی آپ جتنا کمر کو موڑ سکے موڑ لیں, کمر نہیں مڑ سکتی تو سر ہی موڑ لیں, بس گردن ہی جھکا لیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ریکارڈنگ میں کوئی سجدہ تلاوت ہے تو پھر کیا کیا جائے, تو کیا اس پہ بھی لازم ہے سجدہ تلاوت کرنا؟ کیا کہتے ہیں آپ تلاوت سن رہے ہیں, چاہے تو کر لیں لیکن اس پر لازم نہیں, کیونکہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ تلاوت کرنے والا اگر سجدہ کرے تو آپ سجدہ کریں. تو کچھ ریکارڈنگز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام کیا کرتا ہے, یعنی آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں اور امام سجدہ کرتا, اللہ اکبر کہتا ہے بیچ میں, تو آپ بھی کریں گے, اور اگر وہ نہیں کہتا تو آپ کی چوائس ہے, اگر جھکنا چاہے تو جھک بھی جائے لیکن لازم نہیں ہے اس وقت بھی. ٹھیک ہے. چلیے, کوئی سوال سجدہ تلاوت سے متعلق, ورنہ میں اگلی حدیث پڑھانا چاہتی ہوں. جی کر سکتے, اس میں طہارت شرط نہیں ہے. رائٹ. سڑک میں کتنی دیر لگے گی, سبحان ربی العلی, بس خلاص ایک دفعہ سبحان ربی العلی بس. جی 14 سجدے, اور سورۃ الحج میں 2 ہیں تو وہاں 15 بھی باز کے نزدیک ہے. کٹھے کرنے کا کوئی جواز نہیں, کہیں ثابت نہیں کہ کٹھے کیے جائیں. ٹھیک ہے. جی استاذہ, آپ نے ابھی کہا کہ جو ریکارڈنگ میں اگر ہم سنیں تو قاری نے اگر سجدہ کیا تو ہم کریں, تو اگر اسی طرح جب کوئی پڑھ رہا ہو اور وہ بھی قاری ہے, ہم اسے سن رہے ہیں, اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو آپ ہمارے لیے. جی حدیث نمبر 193. حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر.
امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے روایت کی، جو بندار کہلاتے ہیں، ان کے استاد ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے غندر نے، اور انہوں نے شعبہ سے، اور انہوں نے ابو اسحاق سے، اور انہوں نے عمرو بن میمون سے، اور انہوں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں بینا، اس اسنا میں النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدن، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے تھے. وحولہ ناس من قریش، اور آپ کے آس پاس قریش کے کچھ لوگ تھے. جاء عقبۃ بن ابی معیط، تو عقبہ بن ابی معیط جو تھا وہ آیا بسلا جزور، سلا جزور اونٹ کی اوجڑی لے کر، انٹسٹائنز اور سٹمک جو ہوتا ہے اونٹ کا، یا کہتے ہیں کہ جو اس کی بچہ دانی ہوتی ہے، یعنی یہ سارا کچھ آپس میں ملا جلا ہوتا ہے نا، تو انٹرنل جتنے بھی وہ آرگنز کٹھے کاٹ کے نکالے ہوتے ہیں وہ سب اٹھا لے. اور آپ دیکھیے اونٹ کی کتنی ہیوی ہوگی. فقذفہ علی ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے وہ ڈال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جب آپ سجدہ کر رہے تھے. فلم یرفع رأسہ، تو آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا، اٹھانا بھی مشکل تھا اتنی بوجھل. فجاءت فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی. فاخذتہ من ظہرہ، تو انہوں نے آپ کی پیٹھ سے اس کو اٹھایا. ودعت علی من صنع، اور اس کے لیے بددعا کی جس نے یہ کیا تھا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علیک الملأ من قریش، اے اللہ تیرے ذمہ ہے قریش کے یہ سردار، ابا جہل ابن ہشام، ابو جہل بن ہشام، و عتبہ بن ربیعہ، اور شیبہ بن ربیعہ، و امیہ بن خلف، اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف. شعبہ کو شک پڑا کہ ابی تھا یا امیہ تھا. فرأیتہم قتلوا یوم بدر، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا یہ سب بدر کے دن مارے گئے. فألقوا فی بئر، اور وہ کنویں میں پھینک دیے گئے. غیر امیہ بن خلف، امیہ بن خلف کو نہیں پھینکا جا سکا، او ابی یا ابی کو. تقطعت اوصالہ، اس کے جوڑ الگ الگ ہو گئے تھے. فلم یلق فی البئر، تو وہ اس میں نہیں پھینکا گیا. وہ کہتے ہیں بہت ہی موٹا تھا، بہت ہیوی تھا، تو جب اس کو کھینچا گیا تو اس کی جوڑ ہی اکھڑ گئے. اور اس میں جو دو لوگوں کا ذکر ہے امیہ یا ابی، تو یہ امیہ ہی ہے جو بدر میں مارا گیا، ابی جو تھا وہ احد میں مارا گیا تھا. تو یہاں پر ذکر ہے کس کا؟ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کا. مشرکین جو ہیں انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو. عبادت سے خاص طور پر روکا، خصوصاً ابو جہل. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا اور کہا کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا؟ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو کہ جو روکتا ہے جب اللہ کا بندہ نماز پڑھتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ڈانٹا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا کہ تم یہ نماز نہ پڑھا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے اس کی خبر لی. وہ کہنے لگا تم جانتے ہو کہ مجھ سے زیادہ کسی اور کے ہم نشین نہیں، کسی اور کا سوشل سرکل اتنا بڑا نہیں. تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیات نازل کی تھی کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. تو اس نے دھمکی دی تھی کہ میرے ساتھ بہت لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر بلا لے اپنے ساتھیوں کو، ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے، زبانیہ کو. ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر وہ اپنی مجلس والوں کو بلاتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے. تو بہرحال ابو جہل کو آپ کی نماز سے بھی بہت چڑ تھی اور پھر سجدے سے خاص طور پر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کیا محمد تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ زمین پہ رکھتے ہیں؟ ابو ہریرہ نے کہا تو اسے کہا گیا کہ ہاں. اس نے کہا لات اور عزا کی قسم اگر میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کو روند دوں گا یا ان کے چہرے کو مٹی میں ملاؤں گا. یعنی بڑی دھمکی دی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دے، گردن روند دے، یعنی یہاں تک وہ لوگ پہنچ چکے تھے. تو اچانک ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کر کے اپنے آپ کو بچانے لگا. پیچھے ہوتا کہ اور ہاتھوں کو یوں کر کے بچا رہا تھا. تو اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور سخت ہول خوف پیدا کرنے والے کوئی مخلوق تھی اور اس کے بہت سے پر تھے، یعنی فرشتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا
تو فرشتے اس کے ایک ایک باڈی پارٹ کو اچک لیتے، یعنی اس کو نوچ کے رکھ دیتے. بہرحال یہ تو ابو جہل کی مخالفت تھی، رشتہ دار بھی مخالفت میں آگے آگے تھے، اور اس میں خاص طور پر ابو لہب، جس کے بارے میں پھر وہ سورت بھی نازل ہوئی کہ کس طرح وہ خود اور اس کی بیوی بھی اس کام میں شریک تھی. آپ کے دروازے پہ گندگی پھینکنا. پھر اسی طرح خاص طور پر ایک دفعہ آپ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پتھر اٹھا کے لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حج کر رہی تھی، کیونکہ سورت اللہب نازل ہو چکی تھی. اور پھر اسی طرح زبان سے تکلیف دینا، برے نام سے بلانا، محمد کی بجائے مزمم کہتے، مذمت کیا گیا. تو آپ فرماتے کہ میں ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں. پھر اسی طرح سورت حامیم السجدہ کے شروع میں آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح قریش ایک دن جمع ہوئے اور کہا کہ اس شخص کو دیکھو جو تم میں سب سے زیادہ جادو، کہانت اور شعر جاننے والا ہے. پھر وہ اس شخص کے پاس جائے جس نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے معاملے کو تتر بتر کر دیا اور ہمارے دین میں عیب لگایا. وہ اس کے پاس جا کر بات کرے، انتہائی سمجھدار شخص، بہت پڑھا لکھا شخص جائے اور وہ بات کرے اور پھر دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم عتبہ بن ربیہ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے. پھر انہوں نے کہا اچھا تم ہی جاؤ اے ابو الولید. تو عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد تو بہتر ہے یا عبداللہ، یعنی تمہارے والد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یعنی والد کی بات کیوں کی کہ وہ تو ہمارے دین پر تھے اور تم دوسرے دین پر آ گئے ہو. اس نے کہا تو بہتر ہے عبد المطلب، دادا کی طرف اشارہ کیا کیونکہ وہ بھی دور جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، یعنی تم اپنے دادا کے دین پہ کیوں نہیں. آپ خاموش ہو گئے. پھر اس نے کہا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ لوگ تم سے بہتر تھے تو ان لوگوں نے بھی ان معبودوں کی پرستش کی جن کو تم عیب لگاتے ہو، یعنی تم اپنے باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہے ہو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ان سے بہتر ہو تو بات کرو یہاں تک کہ ہم تمہاری بات سنیں. اللہ کی قسم ہم نے کبھی بھی کوئی بکری کا بچہ نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے تم سے بڑھ کر زیادہ منحوس ہو. نعوذ باللہ. تم نے ہماری جماعت کو فرقوں میں بانٹ دیا، ہمارے معاملے کو منتشر کر دیا، ہمارے دین پر عیب لگایا، عرب میں ہماری بے عزتی کرا دی، یہاں تک کہ یہ بات ان میں پھیل گئی ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے یا قریش میں ایک نجومی آ گیا ہے. اللہ کی قسم ہم نہیں انتظار کر رہے مگر حاملہ کی چیخ کا کہ ہم میں سے باز کی طرف تلواریں لے کر کھڑا ہوگا یہاں تک کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں. یعنی ایک وقت یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم آپس میں لڑکے ختم ہو جائیں گے. اے آدمی اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیتے ہیں کہ تم قریش میں اکیلے ہی سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ. اگر تمہیں جنسی خواہش کی ضرورت ہے تو قریش کی عورتوں میں سے جن کو چاہو چن لو، ہم 10 عورتیں تمہارے ساتھ بیاہ سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا تم نے اپنی بات کر لی. آپ خاموشی سے سنتے رہے ساری باتیں. اس سے تبلیغ کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات جب لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ہم فوراً ڈیفینسو نہ ہو جائیں، سنیں ساری بات ان کی، کیا کہتے ہیں کہہ لیں، جو ان کے دل میں نکال لیں. پر اس کے بعد آپ آرام اور اطمینان سے جب دوسرا سننے کے موڈ میں اس وقت بات کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی اور قرآن کی آیات سنائی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. یعنی ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ قرآن ہے. فإن أعرضوا، یہاں تک یہ آیات سناتے گئے. فإن أعرضوا فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود. سورۃ فصلت آیات نمبر 1 سے 13 تک. اب کیا ہوا کہ اس کا تو چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. عتبہ کہنے لگا بس اتنا ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہے آپ کے پاس؟ آپ نے فرمایا نہیں. تو وہ واپس قریش کے پاس آیا. قریش نے کہا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی ایسی بات چھوڑی جو تم کر سکتے تھے، مگر یہ کہ میں نے اس سے ہر وہ بات کر لی ہے، میں نے سب آفرز دے دی ہیں آپ کو. انہوں نے کہا کیا اس نے تمہیں کوئی جواب دیا؟ اس نے کہا ہاں. پھر کہا نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے دلائل نصب کیے، میں اس کی بات میں سے کچھ بھی نہیں سمجھا سوائے اس کے کہ وہ تمہیں دھمکی دے رہا ہے کہ جیسے عاد اور سمود پر عذاب آیا ایسا ہی تم پر بھی آئے گا. انہوں نے کہا افسوس تم پر، ایک آدمی تم سے عربی میں ہی کلام کر رہا ہے اور تم نہیں جانتے اس نے کیا کہا. اس نے کہا ہاں اللہ کی قسم اس نے جو کچھ کہا میں اس میں سے کچھ نہیں سمجھا سوائے اس کڑکے کے جس کا اس نے ذکر کیا. یعنی کہ دلوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا نا، تو بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی. بہرحال آپ کو مجنون کہا جاتا تھا. تو اس پر ہوا یہ کہ یعنی طرح طرح کے جو آپ کو القاب دیے گئے. تو جب آپ کو مجنون کہا گیا تو ازد شنوع کے قبیلے سے ایک شخص تھا جس کا نام زماد تھا، ضاد کے ساتھ زماد ازدی. وہ آیا
وہ جھاڑ پھونک کرتا تھا, لوگوں کا علاج کرتا تھا, حکیم تھا اپنے وقت کا. تو اس نے مکہ کے بے وقوفوں کو کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے. تو اس نے کہا اچھا چلو میں اس آدمی کو دیکھتا ہوں, میں ہی اس کا کچھ علاج کرتا ہوں, کیونکہ میں نے بڑے بڑوں کو ٹھیک کیا تو شاید اللہ میرے ہاتھ سے اس کو شفا دے دے. تو زباد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, کہا ہے محمد میں جنوں وغیرہ کے لیے جھاڑ پھونک کر سکتا ہوں, میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں, اور اللہ جسے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دیتا ہے. تو یہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کو ہے کہ آپ کچھ سنائیے مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. تو وہ سنتا گیا. اس نے کہا ایک دفعہ اور دہرائیے ان کلمات. آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا. اس نے کہا ایک دفعہ اور پڑھیے. آپ نے دوبارہ خطبہ یہی پڑھا. اس کو خطبہ حاجہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اہم حاجت پیش آتی ہے تو بات کرنے سے پہلے اس خطبے کو پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال جب تیسری دفعہ پڑھا اور آپ اس پہ پہنچے وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ, تو اس نے بھی ساتھ ہی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, شہادہ لے لی اور مسلمان ہو گیا. اب یہ ہے کہ جب لوگوں تک پہنچا حیران ہو گئے کہ یہ تو سب سے عقل مند انسان شمار کیا جاتا ہے اور یہ بھی اسی کے طریقے پہ چل پڑا, اب تو وہ واقعی پکا جادوگر ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے, جادوگروں کا سنا ہے, شاعروں کا سنا ہے, لیکن آپ کی طرح کا کلام کسی سے نہیں سنا. یہ کلام سمندر کی بلاغت تک پہنچ گیا, یعنی اس کا مقابلہ نہیں. تو بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو جھٹلایا, آپ کا مذاق اڑایا, طرح طرح کی باتیں کی. جب خاص طور پر معراج پر آپ گئے تو طنزیہ باتیں سننی پڑی. پھر اسی طرح طرح کے مطالبے کرتے کہ یہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے, کبھی کہتے کہ یہ پہاڑ ہٹ جائیں تاکہ ہم کھیتی باڑی کریں, یہاں سے نہریں جاری کروائیں, کبھی کہتے آسمان سے پتھر برسائیں جس کا قرآن میں ذکر ہے. پھر اعلانیہ آپ کا انکار کرتے, جیسے ابو لہب کی بیوی نے آ کے کہا اور شعر پڑھے کہ محمدن عصینا ودینہ قلینا, کہ محمد سے ہم انکار کرتے ہیں, محمد کے دین کا, اور ان کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں. تو ابو بکر آپ کے پاس بیٹھے تو ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر وہ کچھ حملہ کر دے, کیونکہ وہ ہاتھ میں وہ سل بٹا ہوتا ہے نا, تو وہ بٹا اٹھایا ہوا تھا اس نے مارنے کے لیے, یعنی عورت ہو کے اتنی جرأت کہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتی, اور آپ نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا, کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ بنا دیتے ہیں, یعنی وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے, یعنی آپ کو حفاظت دیتے ہیں, اور ویسے بھی وہ آپ کی بات سمجھ نہیں پاتے. تو بہرحال وہ واپس چلی گئی, کہنے لگی کہ قریش کو پتا ہے کہ میں قریش کے سردار کی بیٹی ہوں. ناکام ہو گئی تو پھر یہی کہنا تھا. اسی طرح جسمانی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئیں, اور آپ کو اہل مکہ نے مارا, آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کو کھینچا گیا, اہل طائف نے آپ کو سخت تکلیف دی. سب سے سخت دن وہ تھا جب حتیم میں لوگ جمع تھے اور اس کے بعد آپ کے اوپر سخت قسم کی باتیں کی گئی اور بالآخر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو یہ تھی وہ تکلیفیں اور اذیتیں. انشاءاللہ ان کو ابھی کنٹینیو کریں گے آگے. تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس مشکل میں ہے؟ کوئی مشکل نہیں. اس دین پر ثابت قدمی مشکل نہیں, لیکن اگر انسان اس دین کو چھوڑ دیتا ہے تو آگے جو مشکلات آنے والی ہیں وہ بہت بڑی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.